الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی امی جان ہیں، سلیم رضی اللہ عنہا۔ اور یہ پہلے مالک ابن نضر کی زوجیت میں تھیں اور انس ابن مالک انہی سے پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر فرمایا تو یہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے شوہر سے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئیں اور اپنے شوہر مالک ابن نضر سے کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، لیکن وہ غصہ ہو کر کے ملک شام چلا گیا اور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد میں ابو طلحہ نے سلیم کو پیغام نکاح دیا، تو سلیم نے کہا کہ طلحہ، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو طلحہ، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنا قبول کرتی ہوں، لیکن اگر آپ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں آپ سے نکاح نہیں کرنے والی۔ آپ درخت کی پوجا کرتے ہیں، آپ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، آپ بڑھئی کے بنائے ہوئے مورت کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورت کی پوجا کرتے ہیں، ہم آپ سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک اللہ کی، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی بت پرستی کو، کفر کو، شرک کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں، توحید کو اپنا لیں، تو ہم آپ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام ہی کو مہر رکھا گیا، اور اس کے بعد ان سے سلیم رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ یہ جب شروع میں انصار نے اسلام قبول کیا، تبھی شروع ہی میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حنین کے دن یہ حالت حمل میں تھیں اور حنین میں حاضر ہوئیں، اور اس سے پہلے یہ غزوہ احد میں بھی شریک ہو چکی تھیں، پیاسوں کو پانی پلاتی تھیں، زخمیوں کا علاج کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے موقع پر بھی یہ حاضر تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کسی نے بتایا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی سلیم آئی ہیں، ہاتھ میں خنجر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سلیم خنجر کس لیے؟ کہا اللہ کے نبی، کوئی کافر و مشرک قریب آئے گا تو خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ بہادر خاتون تھیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ اس میں سے ایک قصہ وہ ہے جو صحیحین میں ہے کہ جب ابو طلحہ کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی، جو کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، وہ گھر پہنچے، انہوں نے اطمینان سے وفات ہونے کے بعد بچے کو اڑا کے ایک جگہ اس کی لاش کو رکھ دیا، اور گھر میں سب کو روک دیا کہ کوئی نہیں بتائے گا ابو طلحہ کو کہ بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے دن بھر کی محنت کے بعد، انہوں نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ اور اس کے بعد میں انہیں کھانا کھلایا، بنی سنوری اور زیب و زینت اختیار کیا، خوشبو لگائی اور ان کے ساتھ سوئیں، اور جب وہ رات میں ہم بستری کر کے مطمئن ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کے بارے میں اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ بچہ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ انہیں بڑا غصہ آیا، بہت ناراض ہوئے، لیکن صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اس رات میں جو تم نے ہم بستری کی ہے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ اس سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد کئی بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ سب قرآن کے قاری ہوئے۔ 10 بیٹے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 قرآن کے قاری ہوئے۔ اسی طرح سے ان کے مشہور قصوں میں سے یہ بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو لے کر حاضر ہوئیں کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ پورے 10 سال جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، انس رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ خادم نبی کے نام سے، خادم رسول کے نام سے ان کی شہرت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی، جس کی برکت ظاہر بھی ہوئی۔ بہرحال ام سلیم رضی اللہ عنہا کے واقعات بہت ہیں، رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔